بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نہایت ہی دلچسپ اور مزیدار حکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حکایت نہایت ہی زبردست ہے اور اس کو آپ جن پیرایوں پر بھی دیکھیں گے آپ کو ہر پیرائے پہ پوری اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ چلتے ہیں اس خوبصورت حکایت کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ایک مرغی فروش کے پاس جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنے گھر میں اپنی مرغی کو ذبح کیا اور مرغی فروش کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بھائی ذرا میری یہ مرغی تو بنا دو۔ مرغی فروش نے کہا کہ تم اپنی مرغی یہاں رکھ کر چلے جاؤ، آدھے گھنٹے بعد آ کر اپنی مرغی لے جانا۔ یہ شخص اپنی مرغی کو مرغی فروش کے پاس رکھ کر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں اس علاقے کا جو قاضی تھا، جو جج تھا، وہ اس مرغی فروش کی دکان پر آ جاتا ہے اور دکان پر آنے کے بعد اس مرغی فروش کو کہتا ہے کہ مجھے مرغی کا گوشت چاہیے، مرغی چاہیے۔ اب یہ مرغی فروش جواب دیتا ہے کہ جناب میرے پاس مرغی دستیاب نہیں ہے۔ اس پر یہ قاضی کہتا ہے کہ یہ سامنے جو کٹی ہوئی مرغی رکھی ہے یہ مرغی تم مجھے دے دو۔ اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ یہ مرغی فروش کہتا ہے کہ علی جا یہ مرغی تو کسی اور کی امانت ہے اور وہ شخص یہ کاٹ کر مجھے بنانے کے لیے دے کے گیا ہے۔ اس پر قاضی کہتا ہے کیا تم جانتے نہیں میں اس علاقے کا قاضی ہوں، لہٰذا یہ مرغی مجھے دے دو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور اس سے کہہ دینا جب وہ مرغی لینے کے لیے آئے کہ میں نے تمہاری مرغی کو بنا کر رکھا تھا مگر تمہاری مرغی اڑ گئی۔ یہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے علی جا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں اس کو کہوں کہ کٹی ہوئی مرغی اڑ گئی ہے؟ قاضی کہتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لڑائی ہوگی، بات بڑھ جائے گی، وہ تم پر مقدمہ کر کے میرے پاس لے آئے گا، تو مقدمے کا فیصلہ تو میں نے ہی سنانا ہے۔ چنانچہ یہ شخص تیار ہو جاتا ہے اور اس مرغی کو اٹھا کے اس قاضی کو دے دیتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ شخص جس نے اس کو مرغی دی ہوتی ہے اس کے دکان پر آتا ہے۔ دکان پر آ کر اس سے اپنی مرغی کا مطالبہ کرتا ہے تو مرغی فروش کہتا ہے کہ بھائی میں نے تیری مرغی بنا کر یہاں پر رکھی تھی مگر بڑا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، تیری وہ مرغی اڑ گئی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بھلا کٹی ہوئی مرغی کس طرح اڑ سکتی ہے؟ اس پر مرغی فروش کہتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا مگر میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، تمہاری مرغی اڑ گئی ہے۔ اس پر دونوں میں تلخ کلامی ہوتی ہے اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سب اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اس کو قاضی کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اب یہ پورا مجمع اس مرغی فروش کے ساتھ قاضی کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ رستے میں ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس جھگڑے کو ختم کروانے کے لیے لوگوں کا بیچ بچاؤ کرانے لگتے ہیں۔ اسی دوران یہ مرغی فروش شخص جو ہوتا ہے اس کی انگلی ایک یہودی کی آنکھ میں جا لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ اب یہودی اور اس کے عزیز و اقارب اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے میری آنکھ کو پھوڑ دیا ہے، اس کو قاضی کے پاس لے کے چلو۔ اب مرغی فروش بڑا گھبراتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ قاضی مرغی کے بدلے تو میری جان بچا سکتا تھا، اب یہودی کی آنکھ میں نے پھوڑ دی ہے، یقیناً اب مجھے سزا سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ یہ سوچتا سوچتا ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ رستے میں ایک جگہ اس کو موقع ملتا ہے اور یہ لوگوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور یہ دوڑتا دوڑتا ایک مینارے پر چڑھ جاتا ہے۔ لوگ اس کے تعاقب میں ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں سے بچنے کے لیے اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور یہ مینارے سے نیچے گرتا ہے۔ بدقسمتی سے نیچے ایک بوڑھا ضعیف آدمی کھڑا ہوتا ہے، یہ اس بوڑھے ضعیف آدمی پر جا گرتا ہے۔ اس کے گرنے کی وجہ سے وہ بوڑھا ضعیف آدمی اس کے نیچے دب کر مر جاتا ہے۔ وہاں اس بوڑھے ضعیف کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، وہ اس مرغی فروش کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کر کہتا ہے کہ تو نے میرے باپ کو مار دیا ہے، اب تجھے قاضی کے پاس لے جا کر تجھ سے اس کا بدلہ میں لوں گا۔ چنانچہ وہ تمام لوگ جو اس کی مرغی فروش کے پیچھے تھے وہ سب لوگ بھی ان کے ساتھ آ ملتے ہیں اور یوں وہ مرغی فروش جس پر ایک مقدمہ بنا تھا اب 3 مقدموں کے ساتھ
قاضی کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ مرغی فروش کو جب قاضی کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو قاضی مرغی فروش کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ مرغی فروش سوچتا ہے کہ قاضی کیوں مسکرا رہا ہے۔ قاضی پوچھتا ہے کہ آنے والوں بتاؤ کیا سبب ہے، تم اس کو کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں عالی جاں اس نے 3 جرم کیے ہیں۔ اب قاضی بھی حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو اس سے فقط مرغی لی تھی، اب 2 جرم یہ اور کون سے کر بیٹھا؟ مگر قاضی کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ فردن فردن اپنے اپنے جرم بتائیں جو اس نے کیے ہیں، ہم اس کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ یہودی اپنا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کرتا ہے۔ یہودی بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے میری آنکھ کو پھوڑ دیا۔ اس پر قاضی فیصلہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو اسلام کا قانون ہے، مسلمان کے حق میں کافر کے 2 حصے ہوتے ہیں، لہذا پہلے یہ تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہ فیصلہ سن کر یہودی اپنا مقدمہ واپس لے لیتا ہے۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ مینارے سے کود کر میرے باپ پر گرا، جس کی وجہ سے میرے باپ کی جان چلی گئی، اب بدلے میں اس کی جان لینا چاہتا ہوں۔ قاضی کہتا ہے کہ تجھے ضرور انصاف ملے گا، اور اپنے پاس کھڑے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بوڑھے کے بیٹے کو پکڑ کر مینارے پر چڑھا دو اور اس مجرم کو نیچے کھڑا کر دو۔ یہ مینارے سے اوپر اس شخص پر چھلانگ لگائے گا اور یہ مر جائے گا۔ اس پر وہ بوڑھے کا بیٹا کہتا ہے قاضی صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں کیا کروں گا، میں تو مر جاؤں گا۔ قاضی کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جب یہ اوپر سے گرا تھا تیرا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا تھا؟ اگر تو مرتا ہے تو مر جا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پر وہ بوڑھے کا بیٹا بھی اپنا مقدمہ واپس لے لیتا ہے۔ آخر میں اس مرغی والے بندے کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جناب میں نے اپنی مرغی کو ذبح کر کے اس مرغی فروش کو دیا تھا کہ اس کا گوشت بنا کر تیار کر دو، لیکن جب میں اس کے پاس آیا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تیری مرغی کو بنایا تھا مگر وہ زندہ ہو کے اڑ گئی، بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اس پر قاضی نے کہا کہ افسوس تیرے ایمان پر کہ تو اللہ پر اتنا بھی یقین نہیں رکھتا۔ وہ رب جو کل بروز قیامت اس دنیا سے چلے جانے والے ہر مردے کو زندہ کر دے گا، اگر اس نے ایک تیری ننھی سی مرغی کو زندہ کر دیا تو اس میں کیا تعجب ہے؟ قاضی کی یہ بات سن کر یہ شخص اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہو تو آپ ہر مقدمے سے بچ سکتے ہیں۔